حضرت بلال کے بارے میں ایک واقعہ جو میں کل بھی آپ کو سنانا چاہ رہی تھی، ایک واقعہ ہے کہ حضرت بلال کی کیا ویلیو تھی اسلام لانے کے بعد صحابہ کرام کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ ایک بار خالد بن ولید، ابن عوف اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر غفاری جیسے صحابہ کرام ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ پورا ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا صحابہ کرام کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ چنانچہ کسی موضوع پر بات چلی، ایک ڈسکشن چل رہا تھا، اور ابو ذر نے جب ایک رائے پیش کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ تجویز غلط ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے کالی عورت کے بیٹے، تو مجھے غلط ٹھہراتا ہے۔ یہ ابو ذر جو تھے، یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مکہ کے بہت بڑے لوگوں میں سے تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربز میں بھی اعلیٰ ترین عرب شخص وہ ابو ذر تھے، اور انہوں نے ایک تجویز دی اور حضرت بلال نے اس کو کہا کہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھ رہا، یہ مجھے غلط لگ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے کالی عورت کے بیٹے، تو مجھے غلط ٹھہراتا ہے۔ اس پر حضرت بلال حیران اور غصے سے تلملا کر اٹھے اور کہا، اللہ کی قسم، میں ضرور بضرور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا۔ اور وہ تیزی سے بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے سنا ابو ذر میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہتے ہیں تمہارے بارے میں؟ تو حضرت بلال نے یہ قصہ سنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، یعنی آپ غصے میں آ گئے۔ اتنے میں ابو ذر آئے اور انہیں شکایت کی خبر ملی، چنانچہ مسجد کی طرف دوڑے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ابو ذر کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ اے ابو ذر، کیا تو نے اس کی ماں سے اسے آر دلائی ہے؟ بلا شبہ تو ایک ایسا شخص ہے کہ تجھ میں اب تک جاہلیت ہے، یعنی تم بہت بڑے انسان ہو بے شک، لیکن ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت ہے۔ ابو ذر رو پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے استغفار فرما دیجئے، اللہ سے میرے لیے مغفرت کا سوال فرما دیجئے۔ پھر مسجد سے روتے ہوئے چل دیے، اور سامنے سے حضرت بلال چلے آ رہے تھے، تو ابو ذر نے اپنا سر ان کے راستے میں ڈال دیا اور کہا کہ آپ اس پر اپنا پاؤں رکھیں اور مجھے معاف کر دیں۔ اے بلال، خدا کی قسم، میں اپنا گال مٹی سے اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو اسے پاؤں سے نہ رون دے۔ تو معزز ہے اور میں ذلیل ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور قریب آ کر ان کے گال کو چوما اور کہا، اللہ کی قسم، میں اس چہرے کو نہیں رون سکتا جو اللہ کے حضور ایک بار بھی سجدے میں گیا ہو، یعنی یہ وہ سر ہے جو سجدہ کرتا ہے اور میں اس کو کبھی رون نہیں سکتا۔ پھر دونوں اٹھ کر روتے ہوئے بغل گیر ہوئے اور کہا، آج کے بعد ہم ایسے رہیں گے جیسے یہ واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا، یعنی آپ بالکل بھول جاؤ کہ کچھ ہوا تھا۔ تو حضرت بلال جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف اس لیے گئے تھے کہ وہ حضرت ابو ذر کی کریکشن چاہ رہے تھے، وہ ابو ذر کی اصلاح چاہ رہے تھے، ان کا مقصد کوئی چگلی کرنا نہیں تھا۔ اور آپ ابو ذر کا ظرف دیکھیے کہ وہ بہت اعلیٰ قسم کے عربز میں سے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کے اندر یہ تبدیلی تھی کہ اگر کوئی غلطی صحابہ کرام نے کی بھی تو فوراً اس کی معافی مانگی، فوراً اپنی اصلاح کی۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کتنا دوسروں کو برا بھلا کہہ جاتے ہیں، اور پھر جب معافی مانگنے کی بات آئی، کوئی اصلاح کر دے، معافی مانگنے کی بات آئی، تو اس معافی مانگنے میں تو کیا اس بات پر ہی آر محسوس کرتے ہوئے اڑ جاتے ہیں۔ کوئی معذرت کے دو بول بولنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حضرت بلال ہیں کہ جن کی ویلیو اتنی تھی۔ حضرت بلال جو تھے، ان کے بارے میں بہت سارے فضائل ملتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہیں۔ اس سے کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے 7 آدمیوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمار، پھر حضرت سمیہ، حضرت صہیب، حضرت بلال اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چچا ابو طالب کے ذریعے قریش مکہ کے مظالم سے محفوظ رکھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے ذریعے بچائے رکھا. جہاں تک باقی 5 حضرات کا تعلق ہے، انہیں مشرکین پکڑ لیتے اور لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی دھوپ میں لٹا دیتے. ان میں سے تمام افراد نے اپنی زبان سے کفار کے مطلب کی بات ادا کر دی، اپنی جان بچا لی، سوائے حضرت بلال کے. انہوں نے اپنے اللہ کی راہ میں اپنی جان کے ہلاک ہونے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنی مشرک قوم کے سامنے ذلیل و رسوا ہوتے رہے. مشرک انہیں پکڑتے اور لڑکوں کے حوالے کرتے تھے جو انہیں مکہ کی گھاٹیوں میں گھسیٹتے پھرتے، اور حضرت بلال مسلسل یہی کہتے جاتے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. پھر اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا ہوں کہ کوئی دوسرا نہیں ڈرایا گیا، اور میں اللہ کی راہ میں اتنی اذیت دیا گیا ہوں کہ اتنی اذیت کوئی دوسرا نہیں دیا گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں. مجھ پر 30 دن رات ایسے گزرے کہ میرے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز میسر نہیں تھی جسے انسان کھا سکے، سوائے اس چیز کے جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں آ جاتی تھی. اسے ترمذی نے روایت کیا. یعنی کوئی اگر بلال کو کچھ پکڑا جاتا غلام ہونے کے ناطے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال کھا لیا کرتے تھے. پھر اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالائی مکہ کے سمت سے اپنی اونٹنی پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ جو خانہ کعبہ کی جن کے پاس چابی تھی وہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی مسجد کے اندر بٹھائی اور عثمان بن طلحہ کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی چابی لائیں. آپ نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے. آپ کے ساتھ حضرت اسامہ، حضرت بلال اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی داخل ہوئے اور دیر تک اندر ٹھہرے رہے. جب یہ تینوں حضرات باہر تشریف لائے تو لوگ اندر داخل ہونے کے لیے بھاگے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سب سے پہلے داخل ہوئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے کے پیچھے کھڑا پایا اور ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں نماز ادا کی؟ تو حضرت بلال نے اشارے سے وہ جگہ بتائی. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں ادا فرمائیں. یعنی آپ اپنے ساتھ کن کو لے گئے؟ بلال کو لے گئے تھے. اور وہاں پر یہ حدیث بھی حضرت بلال نے بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھی، پھر دوسرا جو ستون بنے ہوئے تھے نا وہاں پر. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت بلال وہ صحابی ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی تاکہ مشرکین اس سے جلیں. ابن کثیر میں یہ واقعہ آتا ہے. حضرت بلال جو تھے ان کی ناراضگی کے حوالے سے یہ ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عائض بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی اور حضرت بلال حبشی اور رضی اللہ عنہم چند دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو سفیان آئے. صحابہ نے آپس میں کہا اللہ کے اس دشمن کی گردن تک تلواریں ابھی نہیں پہنچی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیا تم اس بوڑھے قریشی سردار کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو؟ شاید وہ کسی وقت اسلام لے آئے. ابو سفیان کے بارے میں بات. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی تو آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، تو نے یہ کہہ کر ان لوگوں کو یعنی حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ناراض کر دیا ہے. اگر تو نے ان کو ناراض کیا گویا تو نے اپنے رب کو ناراض کیا. چنانچہ ابو بکر ان لوگوں کے پاس واپس گئے اور کہا اے بھائیوں، میں نے اگر تمہیں ناراض کر دیا ہے تو مجھے معاف کرنا. ان حضرات نے کہا ہمارے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ آپ کو معاف کرے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق جو تھے انہوں نے بات ٹھیک کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، ایسی بات مت کرو. ابو سفیان چونکہ اللہ کے دشمنی پر تھے تو اس وقت ان کمزور صحابہ نے اگر ایسی کوئی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ کو ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ ان کو ناراض کریں گے گویا آپ اپنے رب کو ناراض کریں گے. ایک اور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال سے پوچھتے کہ اے بلال،
اسلام لانے کے بعد تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی بہت زیادہ امید ہے؟ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آوازیں سنی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اس سے زیادہ امید افزا عمل تو کوئی نہیں ہے، مطلب میرے پاس کوئی ایسا تو کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر اپنے ایک عمل کا ذکر کیا کہ دن رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ میں تحیۃ الوضو ہمیشہ ادا کرتا ہوں۔ اور حضرت بلال کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر کے جو کامنٹس تھے، ویسے یہ کامنٹس بخاری میں بھی آتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی حضرت بلال کو آزاد کرایا۔ تو یہ وہ بلال حبشی ہیں جو یوں تو بہت کمزور تھے، لیکن جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ عزم اور یقین کے پیکر تھے اور صبر و استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے جس بھی روایت کے مطابق جو بھی قسم کا مال اپنا غلام دے کے یا اپنا پیسہ خرچ کر کے حضرت بلال کو آزاد کروایا، آپ دیکھیں وہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھے۔ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کمزور سمجھ کے، کسی کو بیکار سمجھ کے اس کو اگنور کر دیں، لیکن وہی بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے۔ بظاہر حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی دنیاوی اعتبار سے فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا حضرت بلال کو آزاد کروانے میں، لیکن وہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے اور حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کی رضا کے لیے ان کو چھڑوایا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نیکی حضرت بلال کو حضرت ابوبکر صدیق کے نامہ اعمال میں بنا دیا۔ کتنی بڑی نیکی کہ یہ وہ صحابی تھے جن کو جنت کی بشارت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، یعنی جنت میں جانے والا شخص، اس کو مسلمان کرنے والا، اس کو آزاد کرنے والا ابوبکر صدیق۔ پھر اس کے بعد جو ہم نے ایک اور غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا، ان کو بھی حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کروایا تھا۔ یہ صحابی بنے، جنگ بدر میں شامل ہوئے، جنگ احد میں شامل ہوئے۔ یہ جو عامر بن فہیرہ ہیں جنگ بدر اور احد میں شامل ہوئے اور جنہوں نے برمعونہ کے دن شہادت پائی تھی۔ اور بدر والوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنگ بدر جن لوگوں نے کی ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ کتنا بڑا صدقہ جاریہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ یہ سارے غلاموں کو آزاد صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو 4 چاند لگا دیے۔ بظاہر لوگوں کے سامنے اتنی اٹریکٹیو نیکی نہیں تھی، لیکن ابو بکر صدیق نے جب اللہ کی رضا کے لیے کیا تو اس نیکی کو بڑا بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر ایک اور صحابی جن کے بارے میں آپ نے پڑھا، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، یہ ان کے بھی کچھ فضائل ہمیں احادیث سے پتہ چلتے ہیں۔ امام ابن جوزیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور قوم سبا کے لوگوں نے انہیں پکڑ لیا اور مکہ میں بیچ دیا۔ انمار نے ان کو خریدا تھا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام لائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دار ارقم کو اپنا مرکز نہیں بنایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام لانے والے 6 آدمی تھے، یہ سابقون الاولون میں شامل تھے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اولین مہاجرین میں سے تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ کی راہ میں تکلیفیں دی گئیں۔ انہوں نے جتنی بھی صحابہ کرام نے تکلیفیں اٹھائیں، جن میں ہم نے حضرت بلال کے بارے میں پڑھا، عامر بن فہیرہ کے بارے میں پڑھا، یا جتنی بھی لونڈیوں کے بارے میں پڑھا، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا، یہ جتنے بھی صحابہ کرام نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، صرف اور صرف اس کے پیچھے آپ کو ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ ان کا ایمان اور ان کا یقین بہت مضبوط تھا، اور ان کو یہ امید تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کے اجر کو بڑھائے گا، اللہ ان کے درجات کو بڑھائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ان جنتوں کو پانے کے لیے جو دنیا کی جو تکلیفیں تھیں اس کو بہت چھوٹا اور معمولی سمجھتے تھے،
اور بہت آسانی کے ساتھ اس کو سہ جاتے تھے. ایسا لگتا تھا ان صحابہ کرام کی تکلیفوں کو پڑھ کر کہ جیسے وہ تکلیف ان کے لیے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے. حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو امیجن بھی کریں نا، جو کہ ہم کر نہیں سکتے ہیں، ہم اپنے تصور میں لا بھی نہیں سکتے ہیں، وہ اس لیول کی تکلیف تھی. آج جو مختلف قسم کے اذیتیں اور ٹارچرز کے معاملات ہیں، آپ ایگزیکٹلی ویسا ہی سمجھ لیجئے. مشرکین کی ایک نفسیات کو سمجھتے ہوئے آپ ان کی اذیتوں کا تھوڑا سا تصور اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسی تکلیف دی کہ جس میں کسی کو تڑپا تڑپا کر مارنا مقصود ہو، جس کو عبرت کا نشان بنانا مقصود ہو. انہوں نے ایسی تکلیفیں دی. اگر وہ مر بھی جائیں، صحابہ کرام کو مشرکین ایسی تکلیفیں دیتے تھے کہ اگر وہ مر بھی جائیں تو ان سے مشرکین کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا. اللہ ہمیں ایسا مضبوط ایمان اور یقین کی وہ دولت نصیب کرے کہ دین کے جس راستے پر ہم الحمدللہ چل رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، یہی چیز انشاءاللہ ہمیں استقامت دے گی. یہی چیز اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے. اور دلوں کی جو تبدیلی ہے، دل جب اس سچائی کو اور اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرے تو ہی آپ کے اندر وہ ڈٹرمنیشن آتی ہے، وہ ڈیڈیکیشن آتی ہے، ورنہ نہیں آ سکتی. پھر ہمیں کوئی کہے گا تو ہم وہ کام کرنے والے ہوں گے، اور اگر ہمیں کوئی پوچھے نہ، کوئی ہمیں ویلیو نہ کرے تو ہم اپنے آپ کو پیچھے کر دیں گے. پھر وہی بات کہ دین کے راستے میں جب ہم چلتے ہیں ہمیں کوئی اپنی جنتیں فی الوقت بنتی نظر نہیں آتی، لیکن ان جنتوں کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا وہ، یہ وعدہ غیب کے ساتھ ہے. اس پر ایمان لانا، اس پہ یقین رکھنا کہ انشاءاللہ اگر آپ اللہ کے راستے میں ایک کانٹا بھی چبوئے جاتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی گناہ معاف ہوں گے، اس کے ذریعے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا. لیکن اپنی ہمت کو، اپنی استقامت کو کبھی بھی کم نہیں ہونے دیجیے. اور جب کبھی ایسے ایمان کے معاملات کمزور پڑنے لگیں، ایک تو اس کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ جیسے ہمارے کپڑے بوسیدہ ہو جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، سلسلہ تو صحیحہ کی حدیث ہے کہ جیسے تمہارے کپڑے بوسیدہ ہو جاتے ہیں ویسے تمہارا ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے. تم اللہ سے اس ایمان کی تر و تازگی کی دعا کیا کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک تو دعا کرنی ہے، اور دوسرا صحابہ کرام کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. ان کے حالات ایمان افروز حالات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کیا خوب ان کے حالات کو محفوظ کیا. الحمدللہ کیسے محفوظ کیا؟ تاکہ آگے آنے والے لوگ ان کی زندگیوں سے رہنمائی حاصل کریں، ایمان بڑھائیں اپنا. سیرت کا جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں اس میں صحابہ کرام کے واقعات شامل نہیں ہوتے، لیکن بہت سے سیرت نگاروں نے اس کو شامل بھی کیا ہے، کیونکہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تو پڑھ رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز تھے جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں وہ جو روحانیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو محبت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی بات تھی، تو آپ ان کی مثال صحابہ کرام کے ذریعے لے سکتے ہیں. کیونکہ اسلام کا پیغام پہنچانے والے تو اللہ کے طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اس پیغام پر لبیک کہنے والے صحابہ کرام تھے. اور ان میں صرف مرد نہیں ہیں، ان میں مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں بھی ہیں. اور وہ کتنی جرأت مند عورتیں ہیں، اور کیسی مارے برداشت کر رہی ہیں، حیران کن ہے. عورتیں بذات خود ایک کمزور مخلوق ہے. اللہ نے عورتوں کو نرم اور نازک اور کمزور بنایا بنسبت مردوں کے، لیکن اسلام کی جیسے ہی قبولیت کرتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے صحابہ کرام استقامت کے پہاڑ ہیں اور پریشانیوں اور مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے کھڑے ہیں، ایسے صحابیات بھی کھڑی ہیں، ڈرتی بالکل بھی نہیں ہے، کمزور کہیں سے نظر نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ انہی کی ہی نسلوں میں یہ تو صحابہ کرام تھے، یہ مائیں تھیں، یہ صحابیات جو تھیں یہ مائیں تھیں صحابہ کرام کی. جیسے کہ حضرت عمار تھے، ان کی ماں حضرت سمیہ صحابیہ تھی نا، کتنی مضبوط ماں تھی.
آپ دیکھیں ایسی مضبوط ماں کہ بیٹا بھی پھر اتنا ہی مضبوط ہوا. اور کیسا لقب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ہم عورتیں ہیں نا تو ہمارے لیے تو کتنا بڑا نمونہ ہے یہ. کہیں سے بھی کسی بھی قسم کا کمپرومائز اولاد کے حوالے سے میں کتنی عورتوں کو کمزور ہوتا دیکھتی ہوں کہ دین میں اپنے بچوں کی خاطر نافرمانی کر گئے صرف اپنی اولاد کی خوشی کے لیے. اور یہ صحابیات کو ہم دیکھتے ہیں یہ اپنے بچوں کو شہید کرنے کے لیے تیار ہے, یہ اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے. حیران کن ہے. تو ان جیسا ایمان مانگیں کہ اللہ جیسا تو نے ایمان صحابہ کرام کو عطا کیا اللہ تو ہمیں بھی عطا کر. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جیتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان حاصل کرتے تھے. ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں بھی ایسی ہی ایمان کی رونق نصیب کرے, آمین. اور اللہ ہمارے نسلوں میں بھی ایمان کو باقی رکھے جیسا کہ صحابہ کرام کی نسلوں میں ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے جی, آج سیرہ کی کلاس بس اتنی ہی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. الہی آمین.